ایمان کی بنیاد پر کی ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں کی. یعنی دو قومی نظریے کی بنیاد قرآن کریم نے سورہ تغابن میں ایمان اور کفر کو قرار دیا ہے کہ ایمان مومن ایک قوم ہے اور کفار ایک قوم ہے. اس کے علاوہ کالا ہو گورا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسب سے تعلق رکھتا ہو، سارے مومن ایک آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کی بنیاد پر مسلمانوں میں تقسیم اور تفریق اس کی اجازت نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے جو آزادی حاصل کی وہ اسی نقطہ نظر کی بنیاد پر حاصل کی. اور قرآن کریم سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آزادی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے. انسان فطری طور پر آزاد پیدا ہوا ہے اور یہ آزادی اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. شریعت بعد میں ہے، آزادی پہلے ہے. قرآن کریم نے سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی درخواست پر ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی نبوت عطا فرمائی اور دونوں کو نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیجا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ان کا تعلق تھا. ان کی قوم بنو اسرائیل 400 سال سے فرعونیوں کی غلام بنی ہوئی تھی. یعنی 400 سال کا عرصہ گزرا تھا، یہ فرعون اور اس کی قبطی قوم کے غلام تھے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا اصل وطن شام تھا. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب بادشاہ بنے مصر کے، پہلے وزیر خزانہ بنے پھر بادشاہ بنے، تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بنی اسرائیل شام سے مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد نے شام پر حکومت کی، مصر پر حکومت کی. لیکن وقت بدلتا ہے، رفتہ رفتہ جو قوم حاکم تھی وہ محکوم بن گئی، جو حکمران تھی وہ غلام بن گئے. اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد 400 سال تک فرعون اور اس کی قوم کی غلام رہی. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس بھیجا تو کیا پیغام دے کے بھیجا؟ پیغام فرعون کے پاس یہ پیغام نہیں دے کے بھیجا کہ تم بہت کوئی نیک صالح بن جاؤ، متقی بن جاؤ. پیغام یہ دے کے بھیجا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل. پہلا پیغام یہ تھا کہ تم نے بنو اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، ہم اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنے اصل وطن شام جانے دیں. مجھے اور میری قوم بنی اسرائیل کو شام جانے دو. یہ پیغام دے کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا. معلوم ہوا کہ نبی بھی پہلا مطالبہ آزادی کا کرتا ہے. آزادی کا مطالبہ پہلے کیا. فرعون کی ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات پہلے دلائی، تورات بعد میں نازل ہوئی. تورات بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی تورات، یہ بعد میں نازل ہوئی. لیکن بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے دلائی. معلوم ہوا
کہ آزادی یہ انسانی ضرورت ہے، اور ہر انسان کی فطرت اور اس کا فطری تقاضا ہے یہ کہ وہ آزاد پیدا ہوا ہے، وہ آزاد رہے، کسی کو غلام بنانے کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں سے قرآن کریم کی سورہ شعراء سے آزادی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، آزادی کی تحریک معلوم ہوتی ہے۔ اور دیکھیں پتہ نہیں کیا کیا معلوم ہوتا ہے یعنی ایک دو رکوع اگر آپ سورہ شعراء کے پڑھیں، نہ جانے کیا کیا پیغام اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا کہ بنی اسرائیل کو تم آزاد کرو، کیوں غلام بنائے ہوئے تم نے؟ تو فرعون کہنے لگا کہ اچھا تم وہی ہو جسے ہم نے پالا ہے، تمہیں تو ہم نے پالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّذِي فَعَلْتَ، اور تم نے یہاں سے جاتے ہوئے قبطی کو قتل بھی کیا تھا، تو پالا ہم نے، اور تم دہشت گرد بھی ہو، اور آج آ کر تم میرے سامنے کھڑے ہو کر آزادی کا سوال کر رہے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، اور پھر فرمایا کہ تلک نعمت انعمت علیہا ان عبدت بنی اسرائیل، ٹھیک ہے تم نے یہ احسان کیا، لیکن کیا اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھو؟ غلامی قبول نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر یوں فرمائی کہ دیکھو تم نے مجھ پہ احسان کیا، میں تمہارے محل میں پلا، یہ ساری واقعات کیوں پیش آئے؟ یہ واقعات اس لیے پیش آئے کہ تم نے ہمیں غلام بنا کے رکھا تھا، اس غلامی کے نتیجے میں قدرت نے مجھے تمہارے محل میں پہنچایا۔ تم نے مجھے غلام بنا کے رکھا تھا، میری قوم کو غلام بنا کے رکھا تھا، اور اس غلامی کے نتیجے میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میری والدہ نے میری پیدائش کے بعد مجھے سمندر میں ڈالا، اور وہ لہریں مجھے تمہارے محل لے کر آئیں، اور تم نے اور تمہاری بیوی نے مجھے پالا۔ تو یہ تو اس غلامی کا نتیجہ تھا، ہمیں آزادی چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ پہلے کیا، پھر تورات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہمارا یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ میں جاؤں تو بہت کہاں تک جاؤں، 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکمرانی کی، 1000 سال ہم نے حکمرانی کی ہے ہندوستان پہ، لیکن یہ حکمرانی ہم نے اکثریت کی بنیاد پر نہیں کی تھی، یہ حکمرانی ہم نے قوت اور طاقت کی بنیاد پر کی تھی۔ ہندوستان میں اکثریت تو ہندوؤں کی تھی، لیکن یہ حکمرانی ہم نے ہندوستان پر اپنی قوت و طاقت کی بنیاد پر کی تھی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے نعرے کے نتیجے میں 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکمرانی کی۔ انگریز آیا، 1757 میں پہلی جنگ آزادی ہوئی، اور جب انگریز جانے لگا تو اس وقت ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اب یہاں پر فیصلہ قوت و طاقت کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، اکثریت کی بنیاد پر ہوگا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، انہوں نے دیکھا کہ بھائی اگر اکثریت کی بنیاد پر حکومت بنے گی تو ہم تو کم ہیں، مسلمان اقلیت میں ہیں، ہندو اکثریت میں ہیں، تو حکومت ہندوؤں کی قائم ہوگی، اور جب ہندو کی حکومت قائم ہوگی تو وہ صرف یہ نہیں کہ وہ ہم پر حکمرانی کرے گا، وہ پچھلے 1000 سال کے بدلے چکائے گا جو آج بھی چکا رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کو جو ظلم و ستم کا نشانہ وہاں بنایا جا رہا ہے، وہ ہماری 1000 سال کی حکمرانی کا انتقام لے رہا ہے وہ۔ اور یہی اندیشہ تھا
کہ اگر یہاں پہ رہیں گے تو صرف یہ نہیں کہ ہندو اکثریت کی بنیاد پہ حکمرانی کرے گا، بلکہ پچھلے 1000 سال کی ہماری حکومت اور ہماری حکمرانی کا بدلہ بھی ہم سے لے گا. اس لیے یہ الگ وطن قائم کیا گیا کہ ہماری تہذیب الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، لہذا ہمیں ایک الگ خطہ ملنا چاہیے جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں. اور آپ کو پتا ہے جب پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا تو 3 بنیادی باتیں جو آج بھی ہمارے دستور کا حصہ ہیں وہ طے ہوئی. پہلی بات یہ طے ہوئی کہ حاکمیت اعلی اللہ تعالی کی ہے، سپریم پاور اللہ رب العزت ہے، انسان اللہ رب العزت کا نائب اور خلیفہ ہے، زمین پر اللہ کے احکامات نافذ کرنے کے لیے حاکمیت اعلی اس روئے زمین پر صرف اللہ کو حاصل ہے. یہ ہمارے دستور کا یہ پہلا حصہ ہے. دوسری بات جو ہمارے دستور میں طے ہوئی وہ یہ طے ہوئی کہ عوام جس کو منتخب کریں گے حکومت وہ کرے گا، حکومت وہ بنائے گا، یعنی جمہوریت کی بنیاد پر نظام چلایا جائے گا، سیاسی نظام. اور تیسری بات جو ہمارے دستور میں طے ہوئی وہ یہ کہ اس مملکت میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. کوئی قانون سازی اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. یہ ہمارے ملک کے دستور کے یہ 3 بنیادی ستون ہیں. بس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تینوں باتیں دستور کے صفحات میں تو ہیں لیکن عملی طور پر ہم اس سے محروم ہیں. ہمارے اوپر حاکمیت اللہ تعالی کی نہیں ہے، ہم نے اپنے اوپر حاکم بنائے ہوئے IMF کو. آپ بجٹ بنا سکتے ہیں IMF کے بغیر؟ آپ کسی ٹیکس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں IMF کے بغیر؟ حاکمیت دے تھی اللہ تعالی کی، ہم نے حاکمیت دے دی امریکہ کو، ہمارے IMF کو، ورلڈ بینک کو. ہمارے اوپر حکمران آج وہ ہیں، ہماری جنگیں بھی وہ شروع کرواتے ہیں اور جنگوں کے اختتام کا اعلان بھی وہ کرتے ہیں. ہماری دستور کا حصہ تھا کہ حکمران وہ ہوگا جس کو عوام کی اکثریت منتخب کرے گی. اس کا کیا حال ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ عوام منتخب کس کو کرتے ہیں، آتا کون ہے، اور جو آتا ہے وہ کتنا با اختیار ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسکول کا بچہ شاید اپنے ٹیچر سے اتنی باتیں پوچھ کر کام نہ کرتا ہو جتنے ہمارے حکمران پوچھ کر کام کرتے ہیں. تو نام کے حکمران ہوئے. پانی پینے جانا ہے اجازت ہے، لنچ کے لیے جانا ہے اجازت ہے، اجازت لے کے سارے کام ہوتے ہیں ہمارے. یہ بھی اس کا بھی حشر ہو گیا. قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی، یہ ہمارے دستور کا حصہ ہے. لیکن ہماری اسمبلیاں جب دباؤ ہوتا ہے تو ٹرانسجینڈر بل بھی پاس کر دیتی ہے. 18 سال سے کم عمر نکاح کو جرم قرار دے دیتی ہیں. کبھی وقت ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو قانون بنا کہ 18 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکی کا نکاح
یہ قانوناً جرم ہے. نکاح پڑھانے والے کو بھی 5 سال سزا ہے, لڑکا لڑکی ان کے والدین کو بھی سزا ہے. یہ قرآن و سنت کے صریح متصادم قانون ہے. آپ اس طرح پابندی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ترغیب ضرور دیں کہ بھائی بچے اور بچیاں جب سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کا رشتہ کیا جائے, لیکن اس رشتہ کرنے کو جرم قرار دے دیا جائے. آپ اس سے زنا کا راستہ کھول رہے ہیں. آج 17 سال کے 2 بچے اور بچیاں زنا کریں, ڈیٹ ماریں, جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے, وہ جرم نہیں ہے. لیکن نکاح کریں یہ جرم ہے. نکاح پڑھانے والا بھی مجرم, ماں باپ بھی مجرم کہ تم نے 17 سال کے بچے اور بچی کا نکاح کیوں کروایا. وہ زنا کرے وہ قبول ہے, وہ نکاح کرے یہ جرم ہے. یہ قانون سازی ہو رہی ہے. سود اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. لیکن کیا ہمارے ملک میں سودی نظام بینکاری کا قائم نہیں ہے؟ گاؤں دیہاتوں میں آڑتیوں سے, بنیوں سے کیا کسان سودی قرض نہیں لیتا؟ اس نے اپنی اور اپنی نسل کو ان جاگیرداروں کے پاس گروی نہیں رکھوایا ہوا. افسوس یہ ہے کہ یہ ملک جس بنیاد پر قائم ہوا تھا, ہم ان بنیادوں کو بھول گئے, ہم نے انہیں فراموش کر دیا. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری تہذیب الگ ہے, ہماری ثقافت الگ ہے. آج اس وطن میں, اس مملکت خداداد پاکستان میں انڈین ثقافت رائج نہیں ہے. مغربی تہذیب میں ہماری قوم ڈوبی بھی نہیں ہے. تو پھر کیوں یہ ملک حاصل کیا تھا, کیوں یہ وطن حاصل کیا تھا؟ اگر آپ کو انڈین گانوں پہ ہی رقص کرنا تھا تو وہی کر لیتے. لاکھوں شہیدوں, لاکھوں جانوں کو شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر انڈین ڈراموں کو دیکھ کر, انڈین فلموں کو دیکھ کر آپ کو اپنے شادی بیاہ کرنے تھے, آپ کو اپنی یونیورسٹیوں میں ہولی کی تقریبات کرنی تھی, دیوالی کی تقریبات کرنی تھی, تو سوال یہ ہے کہ یہ وہاں رہ کر آپ کیوں نہیں آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس کے لیے یہ 2 خاندانوں کے بیچ میں یہ سرحد کی لکیر, بارڈر کی لکیر کیوں کھینچی آپ نے؟ کہ ایک گھر کا ایک کمرہ پاکستان میں آیا, ایک گھر کمرہ ہندوستان میں آیا, لاکھوں لوگ شہید کروائے, تو کیا وہ دیوالی کا رقص کرنے کے لیے شہید ہوئے تھے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ ہماری تہذیب الگ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہماری ثقافت الگ ہے. تو سوال یہ ہے کہ تم نے اپنی تہذیب اور ثقافت کے لیے کیا کیا؟ تمہاری شادیاں ہندوؤں کی شادیاں بن گئی ہیں. تمہاری شادیوں میں جو رسم و رواج ہے وہ ہندوؤں کے رسم و رواج ہیں. آج مہندی بھی ہے, مایو بھی ہے, دنیا جہاں کی تقریبات ہیں جو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ہوتی ہیں, یہ ساری کی ساری انڈیا کے جو ڈرامے بنے ہیں اور ان کی جو فلمیں بنی ہیں, یہ سارا وہاں کا چربا ہے جو ہم اختیار کیے ہیں. آتش بازی آپ کرتے ہیں, یہ آتش بازی کا طریقہ کہاں سے آیا؟ مسلمانوں کے ہاں تو آتش بازی کا کوئی تصور نہیں تھا. آپ پوری تاریخ دیکھ لیں مسلمانوں کی, آتش بازی کہاں سے آ گئی؟ لیکن 14 اگست کو ہم اپنی خوشی آتش بازی کر کے منائیں گے. تو پھر میری اور آپ کی تہذیب اور ثقافت کہاں گئی جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی؟ تو میرے بھائی یہ فکر کی بات ہے, اس میں پاکستان بنانے والوں کی غلطی نہیں ہے, یہ ہماری ناشکری ہے. اور یہ جو آج اس ملک کی صورتحال ہے, حقیقت یہ ہے کہ یہ اس ناشکری کی سزا ہے. قرآن نے
14ویں پارے میں واضح طور پہ فرما دیا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ تمہیں مثال بیان کر رہے ہیں ایسی بستی کی کہ وہ امن و امان میں تھے، وہ مطمئن زندگی گزار رہے تھے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے وافر مقدار میں ان کا رزق برس رہا تھا، ان کا یعنی وافر مقدار میں رزق میسر تھا، ایسی آرام دہ زندگی گزار رہے تھے. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے بھوک کا لباس پہنا دیا، اللہ نے خوف کا لباس پہنا دیا. اب کھانے کو نہیں مل رہا، اب امن و امان نہیں ہے، خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. فرمایا کہ یہ اس ناشکری کی سزا ہم نے دی. قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم آپ کو سارا پس منظر پیش منظر بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسی بستیاں گزری ہیں کہ اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برس رہی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت چھین لی اور اللہ نے بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس خوف میں مبتلا ہیں. آپ گھر سے باہر نکلیے رات کو، ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل قریب سے گزرے اور آپ کا شیشہ ناک کرے گاڑی کا اور اس کے بعد کہے کہ جو کچھ ہے لاؤ دو. آپ چار دیواری میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ دارالسلام میں چار دیواری میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے رات کو گھر کے دروازے کھلے رہتے ہیں، آپ کو فکر نہیں ہوتی. اس چار دیواری سے باہر آپ گھر کا دروازہ تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑ کے دیکھیے، بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، امن و امان کا مسئلہ، اور خاص طور پہ یہ ہمارا شہر کراچی جو کسی زمانے میں عروس البلاد کہلاتا تھا. عروس البلاد کا مطلب یہ کہ شہروں کی دلہن، یہ شہر شہروں کی دلہن کہلاتا تھا، روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا. آج یہ شہر کھنڈر بن گیا ہے. بنیادی انسانی ضروریات اب اس شہر میں دستیاب نہیں ہیں. آپ یہاں سے لاہور پہنچتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کسی الگ ملک آ گئے، لگتا نہیں کہ یار میں بھی تو پاکستانی شہری ہوں، کراچی کا رہنے والا ہوں، سندھ کا رہنے والا ہوں، تو کیا میرا کوئی حق نہیں ہے؟ میں 100 روپے کماتا ہوں، اس میں سے 66 روپے میرے ٹیکس میں چلے جاتے ہیں حکومت کے پاس. تو یہ 100 میں سے 66 روپے حکومت مجھ سے ٹیکس لے کر مجھے اس شہر میں دے کیا رہی ہے؟ ایک روٹی خریدتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس جاتا ہے میری جیب سے. ایک صابن لیتے ہیں اس پہ بھی 18% ٹیکس میں پے کرتا ہوں. کون سی دوائی خریدتا ہوں اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہوں. یا اللہ اگر موت کے لیے شاید زہر خریدوں تو اس پہ بھی ٹیکس دوں. یہ شہر کا حال ہے. حقیقت یہ ہے کہ شکوہ کسی اور سے کیا کریں. یہ ہماری من حیث القوم ناشکری کا نتیجہ ہے. ہم نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ نے ہمیں خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا. وقت نہیں ہے، کبھی موقع ہو تو سورہ سبا میں تیسرا رکوع ہے، لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیا. یہ ایک رکوع پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو میرے بھائی وقت زیادہ ہو گیا. خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو کچھ ملک عطا فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے. نعمت پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کیا ہے؟
ایک تو یہ کہ زبان سے آپ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے ہندوؤں کی غلامی میں نہیں رکھا. میرے جو بھائی مسلمان بھائی ہندوؤں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کس تکلیف کی زندگی بسر کر رہے ہیں. آج میڈیا کو دور ہے, آپ کو معلوم ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ تو نے مجھے غلامی میں نہیں رکھا, مجھے آزادی عطا فرمائی, یہ ملک عطا فرمایا, یا اللہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. شکر کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ ہمارے شہیدوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا اس لیے کہ اس وطن میں اللہ اس کے رسول کے احکام نافذ ہوں گے, یہاں اللہ کی حاکمیت ہوگی, یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی, یہاں اسلام کا نظام نافذ ہوگا. تو ہم نے کتنی محنت اس کے لیے کی. جو غفلت ہے, جو کوتاہی ہے, اس سے توبہ کریں. جتنا کر سکتے وہ کوشش کریں. اس ملک کی خدمت کی جو کوشش مجھ سے ہو سکتی ہے, آپ سے ہو سکتی ہے, ہم اس کی کوشش کریں. میری کوشش میں یہ نہیں ہے کہ میں ایک روڈ بنا دوں, میں گلیوں سیوریج لائنیں ڈال دوں, گٹر کا پانی باہر نہ بہے, یہ میں نہیں کر سکتا. لیکن میں اپنا گھر صاف ستھرا رکھ سکتا ہوں, میں اپنے گھر کا سامنا, اپنے گھر کے سامنے کا حصہ صاف ستھرا رکھ سکتا ہوں, میں ایک درخت لگا سکتا ہوں, میں کچرا ہٹا سکتا ہوں. میں اپنے اس ملک کو, اس وطن کو, اس شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس کی خدمت کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں میں اس سے دریغ نہ کروں. جب دیکھیں میرے اور آپ کے بچے جب اس عمر میں آتے ہیں کہ ان کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا ایجوکیشن حاصل کریں, اپنا کیریئر کس فیلڈ میں آگے بڑھائیں, کیا پروفیشن اختیار کریں, تو دیکھو آج میں اور آپ یہ فیصلہ کرتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ کہاں زیادہ ہے. ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, سائنسدان بننا ہے, کیا بننا ہے, فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ پیسہ کہاں زیادہ ہے. میرے بھائی خدا را اس پیسے کو ایک طرف رکھو, یہ سوچ کر پروفیشن اختیار کرو کہ میرے وطن کو کس ہنر کی ضرورت ہے, میرے وطن کو کس فن کی ضرورت ہے. میں تجارت شروع کر رہا ہوں, میرے وطن کو کس چیز کی ضرورت ہے, میں اس کی تجارت کروں, میرا وطن آگے بڑھے, میری قوم آگے بڑھے. اپنے وطن کو, اپنی قوم کو سامنے رکھ کر آپ قدم اٹھائیں, آپ فیصلہ کریں. پیسوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے. آپ دیکھیے ہم جو شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں کس طرح ادا کرتے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آسمان پھٹے نہیں, آسمان گرے, زمین پھٹ جائے, اللہ کی ناراضگی اگر اس کا عذاب ہم پر آ گیا تو خوف محسوس ہوتا ہے. 14 اگست آنے والا ہے, اب اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے. میری قوم سب سے زیادہ شراب 2 موقعوں پر پیتی ہے, نئے سال کی آمد پر اور 14 اگست پر. شراب پی کر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, یہ جشن مناتے ہیں. وہ موسیقی جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس کان میں میوزک کی آواز اور موسیقی کی آواز جائے گی اللہ قیامت کے دن اس کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے. آج ہم جشن آزادی مناتے اس موسیقی پر, جشن آزادی مناتے اس میوزک کے اوپر. یعنی ملکی ملی نغمہ ہے, آپ وہ پڑھ رہے ہو, تو یار میوزک کی کیا ضرورت ہے؟ میوزک کے بغیر بھی تو لوگوں نے پڑھا ہے نا. یہ کیا ضروری ہے کہ ملی نغمہ, وطن کے ترانے میوزک پہ ہی پڑھے جائیں گے؟
رقصی کیا جائے گا اس کے اوپر. میرے بھائی اس ملک کی خدمت نہیں کر سکتے، کم سے کم اللہ کی ناشکری نہ کرو. یہ شہیدوں کے خون کا مذاق ہے، یہ ناشکری ہے. اللہ کی نافرمانی نہ کرو. میں بہت وقت بڑھ گیا، آخری ایک بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. دیکھیں اللہ نے اور اس کے حبیب نے ہمیں آزادی پر شکر کا طریقہ بھی سکھایا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات دی تھی. یہودی جیسا وہ بھی آزادی کا جشن روزہ رکھ کے منا رہا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، موسیٰ کا تمہارا جتنا موسیٰ پر حق ہے ہمارا ان پر تم سے زیادہ حق ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے. اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آزادی ملی، ان کی قوم کو آزادی ملی، شکرانے پہ تم روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی اس شکرانے میں روزہ رکھیں گے. یہ ہے آزادی، یہ ہے آزادی کا شکر، کہ آزادی کا شکر اللہ کی عبادت کر کے ادا کیا جاتا ہے. آزادی کا شکر گانا گا کر، رقص کر کے، شراب پی کے، اللہ کو ناراض کر کے آزادی کا شکر ادا نہیں کیا جاتا. اگر یہ سارے کام کریں گے یقین کیجئے اس سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.